اس لیے اے ایمان والوں تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے اس شخص سے لے کر روضہ رسول تک ملائکہ کتاریں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ براہ راست درود بارگاہ رسالت میں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ آج کا دن جشن عید میلاد النبی پوری دنیا میں بڑی عقیدت و احترام جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن مسلمان 1400 سال 1450 سال سے مناتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ دن وہ ہے جس دن اس دن کے صدقے اس کو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں، یعنی عید کہتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس عید کے صدقے ہمیں عید الفطر ملی، اس کے صدقے عید الاضحیٰ ملی۔ یہ دن نہ ہوتا تو نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ اسلام ہوتا، اور انسان بالکل ناتمام ہوتا۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت دنیا میں مبعوث فرمائی۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اندھیرے اجالوں میں بدل گئے، جہالتیں تاریکیاں ختم ہوتی چلی گئی اور دنیا کو سکون، رحمت، راحت، چین میسر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ منانے چاہیے جوش و خروش سے، عقیدت و احترام سے، نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے، جھنڈیاں لگانی چاہیے، گھروں کو سجانا چاہیے، درود و سلام کی محافل کرنی چاہیے، لنگر پکانا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے، محبتیں بانٹنی چاہیے۔ لیکن ایک چیز پر توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو محبت اور عشق ہے یہ 12 دن کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو پھر 12 مہینوں کے لیے کریں۔ 12 دن کی محبت کیسی محبت؟ محبت تو وہ ہوتی ہے جو فور ایور ہو، جو دائمی ہو، جو پرماننٹ ہو۔ ٹیمپریری محبت نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام نے محبتیں کی، وہ ہر آن ہر لمحہ سنتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حضور کے سچے عاشق تھے، ان کی اداؤں میں حضور کی محبت جھلکتی تھی۔ تو ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے اس میں جوش بھی بہت ہے، ہوش بھی ہونا چاہیے، تو کم از کم روزانہ 5 دفعہ تو رسول پاک کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، کم از کم 5 دفعہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے محبت تھی، آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو مسلمانوں کو اگر حضور سے محبت ہے تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہونی چاہیے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، تو مومنوں کی معراج ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ مومن بننے کے لیے پہلے مسلمان بننا پڑے گا، اور مسلمان بننے کے لیے پہلے حضور کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ حضور 5 دفعہ نماز پڑھتے تھے اور اپنے عاشقوں کو پڑھاتے تھے۔ ان سے بڑا عاشق کو پیدا ہوا، عاشقوں کا پہلا گروہ صحابہ کرام، وہ پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور امامت فرماتے تھے۔ آج مسجدیں ویران، اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں، ہماری مصروفیات پتہ نہیں کیا ہیں۔ ہم موبائل کو 6 گھنٹے دینا چاہتے ہیں، نماز کو 10 منٹ نہیں دینا چاہتے۔
موبائلوں پہ لگے ہوئے، صبح سے شام پڑ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہ تلخ باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہی بڑی باتیں ہیں سمجھنے کی. کیونکہ آئینے جواب مرنا حق گوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. آپ دربار عالیہ ملنگیہ میں آئے ہیں، یہ دربار محمدیہ ہے، دربار غوثیہ ہے، دربار نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، قلندریہ، سارے سلاسل کا روحانی فیض یہاں سے جاری ہے. تو اس دربار سے تمام صوفیاء کا پیغام، سب کا پیغام ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عشق رسول، اتباع رسول، اسوہ رسول. اس پر عمل کریں گے تو بات بنے گی. جو بندہ 5 دفعہ محبت نہیں نہ کر سکتا روزانہ رسول پاک سے، وہ کہے کہ مجھے ہر وقت محبت ہے، وہ جھوٹا اور منافق ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ ہر وقت محبت نہیں؟ ایسی ہر وقت کی محبت صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی. ان کی زندگی پریکٹیکل تھا، رول ماڈل تھا. تو حضور کے ساتھ محبت کے تقاضے جو ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جھنڈیاں لگانا، کھانے پکانا، جشن منانا، نعتیں سننا، میلاد شریف کی محفلیں کرانا، یہ سب کچھ ہونا چاہیے. مگر حضور پیدا ہو گئے، خوشی ہو گئی، بہت خوشی. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ارشاد الہی کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، چرچے کرو، اس کو جوش و خروش سے دنیا کو بتاؤ. تو یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، نعمت عظمیٰ، جب ہو گئے تو اعلان نبوت فرما دیا. پیدا ہونے کی خوشی کی نا. اعلان نبوت کے بعد وہ آخری دم تک کیا کرتے رہے، اس پر غور کرنا ہے. وہ ایک مشن کے تحت زندہ رہے. 63 سال زندگی حضور کی، سارا کریکٹر ہی کریکٹر ہے، کردار ہی کردار ہے. تو بات ہو رہی ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی، ٹھیک ہے، ولادت کی خوشی. اور ولادت ہونے کے بعد انہوں نے زندگی بھر کیا. یہ ہے مشن محمدیہ، یہ ہے دین محمدی. اس کو سمجھنا ہے. حضور دنیا میں آئے اور چلے گئے، اتنا نہیں ہوا. 63 سال گزار کر گئے، دن رات سمجھاتے سمجھاتے گزار کر گئے، لاکھوں حدیثیں چھوڑ کر گئے. اتنی موٹی 2 کلو کی کتاب آپ کو دے کر گئے، اور آپ کے گھروں میں ہم نے کپڑے پہ باندھ کے رکھی ہوئی ہے، جس کو ہاتھ لگانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. پتہ نہیں جب مریں گے تو اس وقت ہی نکلے گی کہ جب یہ آخری سانس ہے تو قرآن نکالو فٹافٹ، اس کے سہارے پڑھ لو تاکہ جان نکل جائے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اس بات کو خود بھی سمجھنا ہے، اس پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے بادشاہ محبوب سبحانی غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اب دیکھیں اللہ والوں کے، صوفیاء کے، قلندروں کے بڑے جو پیشوا ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں. اور یہاں فقیری نام ہی اس کا ہے، بے عملی کا، جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فقیر وہ ہے جو باعمل ہے، جو حضور کے نقش قدم پر ہے. حضور ملنگی بابا سرکار کی زندگی مبارکہ، حیات مبارکہ ہم نے پڑھی نہیں، سنی نہیں، آنکھوں سے دیکھی ہے. 12 سال شب و روز میں اپنی پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ حضور ملنگی بابا سرکار کی حیات مبارکہ کا میں نے بخوبی خود مشاہدہ کیا. ان کی گود میں پلے بڑھے، پرورش پائی. یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر شبیر مبارک، یہ آپ کی جو ریش مبارک ہے، داڑھی مبارک، اس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا. یہ داڑھی میرے منہ میں پھیرا کرتے تھے، اور ہزاروں باتیں ہیں. تو جتنا مجھے پتا ہے قریب رہ کر، گھر کے بچہ زیادہ جانتا ہے. مرید تو آتا ہے کبھی 6 مہینے بعد، سال بعد آ گیا، 2 مہینے بعد آیا، زیارت کی اور چلا گیا. جو 24 گھنٹے پاس رہے اس کا تجربہ اور مشاہدہ یہ زیادہ ہوتا ہے. تو ان کی گود میں پرورش پائی. آج جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی صحبت کا نتیجہ ہے. کیونکہ گھر کا ماحول جو ہے یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے.
اسکول کا نمبر بعد میں آتا ہے 4-5 سال کے بعد. اسکول, کالج, یونیورسٹی, یہی بات کی بات ہے. سب سے پہلی درسگاہ وہ گھر کی ہوتی ہے, والدین. تو حضور ملنگی بابا سرکار کی زندگی کا میں نے مشاہدہ کیا کہ بنظر غیر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا, سیرت کی کتابیں پڑھی, اولیاء کاملین کی زندگیاں پڑھی. تو حضور ملنگی بابا اولیاء شہنشاہ کی زندگی سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذرہ برابر 19-20 کا کوئی فرق نظر نہیں ہے. پریکٹیکل عکس محمدی, حضور کے سچے عاشق. ہم ایک سچے عاشق رسول کے دربار میں آج بیٹھے ہوئے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. تو وہ سیرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی, وہ ملنگی بابا حضور کے زندگی میں ہم نے آنکھوں سے پریکٹیکل دیکھی. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, گفتگو کرنا, صبر, استقامت, سخاوت, 24 گھنٹے سخاوت ہی سخاوت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسے ہمسایوں سے سلوک, پڑوسیوں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, ہر اینگل سے اگر دیکھا جائے تو کمپلیٹ پرسنالٹی نظر آتی ہے. آپ مکمل عالم دین بھی ہیں, آپ ولی کامل بھی ہیں, آپ ایک عاشق رسول بھی ہیں. ظاہر باطن ہر چیز کے اوپر ابو. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اولیاء کرام کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسے کیا, پریکٹیکلی کیا. 1 لاکھ انسان سرکاری اعداد و شمار کے بعد داتا صاحب کے لنگر سے روز فیضیاب ہوتے تقریباً, کم از کم کتنے, 1 لاکھ. تو ایک بندے کو ہم روز روٹی نہیں کھلا سکتے. کوئی آ جائے نا مہمان پر مصیبت پڑ جاتی, جان پہ بن جاتی ہے. ایک دن کر بھی لیں گے, دوسرے دن کر لیں گے تو دل میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے, اس نے جانا کم ہے. تو جو لاکھوں کو نوازتے ہیں, کروڑوں کے لنگر کھلا رہے ہیں, حضور ملنگی بابا سرکار میں 70 سال ہو گئے, یہاں کروڑوں اربوں کے لنگر کھلانے کے علاوہ کیا کیا دنیا جانتی ہے, زمانہ گواہ ہے. 4تھی نسل جوان ہو گئی ہے. جو اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے آج پردادے بنے ہوئے ہیں, وہ پردانے ہیں, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو آپ نے سخاوت, سخی صابر, بے نیاز, ریاض کلندر ایسے باتوں سے نہیں ہے, سخاوتیں کر کے دکھائی ہیں. دنیا نے شہنشاہ ماننا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں سخی کہ جن کے در سے کبھی وہ خالی نہیں ہے. میں رات بھی یتیم بھائی سے بات کر رہا تھا کہ عقیدت مند آئے, انہوں نے آ کے آپ کو سونے کی انگوٹھی پیش کی, وزنی انگوٹھی کی. یہ میرے آنکھوں دیکھنے کی بات ہے.